بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، تمام حاضرین، سب کو میری طرف سے سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، مزاج بخیر؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک احسن۔ آج 18واں روزہ ہے اور بس 2 دن بعد دوسرا شاہ بھی ختم ہو جائے گا، بالکل۔ اور وہ رمضان جو کہ ایسا لگتا ہے بالکل کل ہی شروع ہوا تھا، جی ہاں، وہ اب کیونکہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے تو اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ سو اب یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایک بڑا زبردست ایک ڈیل آفر کی تھی، جس میں ہم اپنے بہت سارے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی بھی مانگ سکتے تھے۔ اور کیونکہ دیکھیں سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو، انسانی جسم کو کسی بھی چیز کا عادی بنانے کے لیے جو اس کو پریکٹس کرانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 30 ڈیز کی، مطلب 25 to 30 ڈیز کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان مبارک میں پراپر آپ کی پریکٹس
طریقے سے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے نہ صرف آپ کو اپنے آپ کو فزیکلی ڈیٹاکس کر سکتے ہیں لیکن اسپرچولی طور پہ جب اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. خیر غیبت تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسی تمام تر چیزوں سے بچنا کیسے, کیونکہ اس کو گوسپ سیشن کہہ دیا گیا تو گوسپ کا نام دے کے وہ ایک مزاح اور اس میں تبدیل ہو مطلب ایسے وہ شیطان بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے تو قید کیا ہوا ہے, تو آپ یہ خود دیکھ لیں یہ تو ان کے اندر کی جو ہے اب یہ عادات ہیں. تو یہاں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے انسان ہے اگر ہم روزی کی حالت میں بھی ان تمام تر چیزوں سے چھٹکارا سے نہیں کرتے. بالکل. اور مدیہ آج کا ٹاپک بھی اسی حوالے سے کہ مرنے کے بعد کی زندگی. دیکھیے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے, روز قیامت پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, جنت دوزخ پر ایمان ہے, وہاں جا کے ہمارے فیصلے ہونے اس پر ایمان ہے. یہاں تک کہ جب اس دنیا سے ہمارا انتقال ہوتا ہے قبر کی زندگی کیا ہے, قبر میں عذاب ہے, اس کا ہم سب مسلمانوں کو یہ معلوم ہے اور یہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا قصص الانبیاء میں, کیونکہ یہ نبی پیغمبر سب ہماری تعلیم کے لیے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے, تو یہ ہماری تعلیم کے لیے واقعہ کہ انہوں نے عہد لیا کہ جب موت آئے گی تو ایک قاصد ضرور آئے گا یہ بتانے کے لیے کہ پہلے موت آنے والی ہے. جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے لینے آئے ہو تو مجھے تو یہ قاصد نہیں آیا ابھی تک. تو وہ موت کا فرشتے کہنے لگے کہ جو دوسرے لوگوں کو موت آتی ہے وہ قاصد ہی ہے, جو دوسرے لوگ جب قبر میں ڈالے جاتے ہیں وہ آپ سب کے لیے پیغام ہے. جب بالوں میں سفیدی آ جائے وہ پیغام ہے, جب انسان لاغر ہو جائے وہ ایک پیغام ہے, جب انسان بیمار ہو جائے وہ ایک پیغام ہے. لیکن اب ایسے اب تو ٹائم ایسا ہو گیا کہ ہم جوان لوگ بھی جا رہے ہیں تو ایسے بھی حالات ہو گئے, لیکن یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. اور بیسکلی جو انتقال ہوتا ہے بیسکلی ایک منتقل آپ کر جاتے ہیں اس جہان سے دوسرے جہان میں جو کہ ہمیشہ رہنے والا جہان ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے موت تو عید جیسی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں, جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں گے تو ان کے لیے تو عید ہوگی اور وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کب پیارے کا دیدار ہوگا. اور کچھ لوگ جو کہ موت کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں, جن کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے تو ان کے لیے موت کیا, ان کے لیے تو پھر آگے جو قبر ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی وہ بڑی بھیانک ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. اور میں نے واقعات تو بہت سارے ہیں جو ہم اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے. امام علی کے پاس ایک شخص اور کہنے لگا کہ یا علی یہ بتائیے کیا میں موت کا وقت ٹال سکتا ہوں, یعنی کیا میری زندگی لمبی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے. اس نے کہا یہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا, آپ جلدی سے بتائیے. تو امام علی نے کہا کہ میں نے رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے, جو لوگوں سے محبت کرتا ہے, جو رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, تو اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت بانٹنے کا. لیکن کیا اس دنیا میں اپنی زندگی لمبی مانگنا اچھی بات ہے یا پھر آخرت کی دنیا کے بارے میں زیادہ ہمیں مانگنا چاہیے؟ اصل فکر کس کی ہے؟ تو ایک پیکج ہم نے تیار کیا آپ کے ساتھ, وہ شیئر کرتے ہیں, پھر علماء کرام سے بات چیت کریں گے. دکھائیے. خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عذاب قبر اور موت کی حقیقت. آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. اور بڑے بزرگ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ کوشش کریں کہ جب کہیں جانا بھی ہو تو راستے میں ایسا ضرور راستہ لیا کریں جہاں پر قبرستان ضرور آئے, تاکہ آپ ایک تو پہلے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے فاتح پڑھیں اور آپ کو یاد رہے کہ یہی آپ کا گھر ہے اور آپ نے بھی یہیں پر ایونچولی آنا ہے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ اعمال کیا کریں. موت کے والے سے بات کریں گے, اور جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے عالم برزخ میں, اور وہ قیامت کے دن تک عالم برزخ میں رہے گا. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب. السلام علیکم تقی بھائی. اچھا تقی بھائی, جب ہم موت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تو جو لوگ ہیں جن کو اہل بیت سے بہت محبت ہے اور جن کے اعمال بہت اچھے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. ان کے لیے موت تو وہ خوشی کی خبر ہے کہ جب موت آئے گی تو وہ کہیں گے اچھا ہم قبر میں اتریں گے اور اس کے بعد رسول پاک ہم اپنا دیدار کرانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے موت صرف اور صرف گھوپ, اندھیرا, عذاب اور تکلیف ہے. بالکل ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے چونکہ محبت اہل بیت کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں کچھ احادیث آئی ہیں کہ جس کو بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر کیا ہے, علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر ذکر کیا ہے, علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے
کہ حضور سرور کائنات بیان فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو پروردگار اس کی قبر کو آسمان کے فرشتوں کے لیے مزار قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، زیارت گاہ بنا دیتا ہے اور ان کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کا جملہ جو اسی مقام پر ہی موجود ہے، فرماتے ہیں حضور سرور کائنات کے من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے تو 2 دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جو دونوں ہی جنت کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے محبت اہل بیت ہو، پھر ان کی اطاعت ہو، اطاعت، اور محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں اطاعت شامل ہو، ورنہ زبان محبت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، پھر نماز بھی آ جاتی ہے، پھر روزہ بھی آ جاتا ہے، پھر حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے بھائی نے بھی بات بیان کی، احسن بھائی نے، کہ حسن اخلاق اور خوش اخلاقی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی قبر بہت پرسکون ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو قبر اس کی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ اور کئی ساری سلسلے کے اندر روایات موجود ہیں، اور کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو انسان کو ڈراتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اصل زندگی وہی ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ایک مولا متقیان کا فرمان بھی ہے کہ انسان اس دنیا کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے جو دنیا ہر لمحے اس کو چھوڑ رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور وہ دنیا کہ جو اس کے ہر لمحے قریب ہو رہی ہے اس کے لیے انسان کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ بالکل، بہت تیاری بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کے لیے، اور نہیں معلوم مجھے کہ کب موت آ جائے، لیکن اتنا یقینی ہے کہ میں اسی کے قریب ہو رہا ہوں اور اس سے دور ہو رہا ہوں۔ اور دیکھیے علامہ صاحب، یہ ایسی حقیقت ہے جو روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج یہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے۔ وہ جو جملہ ہمارے بڑا معروف ہے نا، اس کا ترجمہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے زندگی کے اندر، کہ جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیا تھا اللہ کے لیے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ جانا ہے۔ تو اگر یہی بات ہم سمجھ لیں کہ جو موت کے لیے کسی کے لیے پروانہ آیا ہے اور کسی کے لیے خبر آ گئی ہے، وہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، ایک دن میرے پاس بھی قاصد آنے والا ہے اور میری بھی روح کو قبض کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ بہتری۔ بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ۔ یہ مجھے بتائیے کہ قبر میں منکر نکیر کا جو ہمیں بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ کیا کیا سوال کریں گے، یہ آج ہم تھوڑا کلیئر بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایک سوال پہ زور دیتے ہیں، کچھ دوسرے پہ، تو وہ کیا سوال ہے یہ آپ دونوں سے ہی میں بات کروں گا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ایک شخص چلا گیا اور وہ فوراً اس کو جنت کا باغ دکھا دیا گیا یا دوزخ کا نظارہ کرا دیا گیا، یا پھر وہ برزخ کی زندگی جس طرح مدیہ نے شروع میں سوال کیا بیچ میں کہیں رہا اور پھر قیامت کا ہم انتظار کریں گے جزا اور سزا کے لیے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی بات ہے قبر کی تیاری۔ جی، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں لیکن اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے، یہ انسان کا المیہ ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کو شیپ اپ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنی قبر کو بھی شیپ اپ کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کا کسی چیز پر کانسنسس نہیں ہے، کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے، لیکن مرنا سب کو ہے۔ کافر و مسلم سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر اختلاف ہے، موت پر کسی کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ انفیڈلز ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جانا ہے، سب کا پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ اس پر کسی کا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر اختلاف، کوئی کہتا ہے جل گیا جل کر راکھ ہو گئے، کوئی بولتا مر گیا مر کر خاک ہو گئے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کفار اور مشرکین مکہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں مرنے کے بعد میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹ از اور فینامنا، یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ مرنے کے بعد ایون ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، تو اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب کریم نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا تھا، جب تم نہ نام تھے نہ نشان تھے نہ قطرہ آب تھے نہ ذرہ راک تھے، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو جس رب کے لیے پہلی مرتبہ بنانا مشکل نہیں تھا، دوسری مرتبہ تمہیں زندہ کرنا کس طرح مشکل ہوگا؟ لہذا قبر میں جائیں گے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔
قبر میں جائیں گے دیکھیں ہمیں 3 سوال کی حدیث ملتی ہے لیکن عمومی طور پہ وہ ایک ہی سوال ہے بخاری مسلم میں. ابو داؤد شریف میں 3 سوال ہیں اور وہ سوال بھی درد ایک ہی سوال پر منتج ہوتا ہے. پوچھا جائے گا مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے نا. پھر پوچھے گا ما دینو کا تیرا دین کیا؟ دین الاسلام. اب اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کو ماننے والے جوز بھی ہے، کرسچن بھی ہے، مسلم بھی ہے. لہٰذا فردر اس کو مزید اسپیسیفکیشن کے لیے کتاب کا پوچھا جائے گا. اللہ ہی کہتے ہیں، وہ اللہ کا لفظ تو رب کہے، رب کہتے ہیں. رب کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں. اللہ ان کے یہاں بھی اللہ مستعمل ہے، وہ ایلی بولتے ہیں، ہم اللہ بولتے ہیں. اللہ کا نام تو شروع سے چلا رہا ہے، بائبل میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ آج کل کے کرسچنز یا جوز نہیں بولتے. جی آج کل نہیں کہتے لیکن خیر وہ جو بھی ہے وہ گاڈ کہیں یا جو بھی کہیں اس کے ہم مانے کہیں خدا کہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر پوچھا جائے گا اچھا یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ ملحد نہیں ہے، یہ ہے تو اللہ کا ماننے والا. اب مزید اس کو فوکس کرنے کے لیے پوچھا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اچھا یہ تو اللہ کو تیرا دین کیا ہے؟ تو پوچھے گا دین الاسلام. اس کا مطلب یہ پتا چلے نہ کرسچن ہے نہ جوز اسلام کا ماننے والا ہے. اب تیسرا سوال عقیدے کا پوچھا جاتا تھا ما تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑا مشکل ہے. پہلے سمپل ٹینس میں تھا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. اب پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ہے کہ what you had been saying in your worldly life about the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان کیا ہے ان کے بارے میں. یہی تو وہ چیز ہے جسے پتہ چل جاتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہے لاہور سے سمن. السلام علیکم سمن. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ ہی نہ کھول دوں تو کہنا، میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا. اور مدیہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے آپ سے موبائل فون کا گفٹ چاہیے. چلے وہ ایسے دے دیں گے، لیکن آپ نے قبر کے سوال پہ مجھے چلے انشاءاللہ، لیکن کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. چلے گی ایسن آپ نے کو موبائل، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں موبائل کے سنگے. اچھا جی آپ کی اگر اجازت ہو جی آپ بات ختم کیجئے پلیز. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منکر نکیر، ہم عام طور پہ منکر نکیر بولے، لفظ منکر نکیر. منکر نکیر انما العبد اذا وضع فی قبری، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں فیوقظانہ، اور پھر اس سے یہ سوال کرتے ہیں. اور پھر صحیح مسلم اور بخاری کے متفق علی حدیث مبارک ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ انظر الی وجہک مقعدک من النار، اگر تو نبی کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا، جہنم دکھایا جاتا. اچھا لیکن اس سے پہلے اسے آپ نے کہا نبی کو نہ پہچانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مومن ہوں، ایمان والے ہوں اور حب رکھنے والے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو منکر نکیر سے پہلے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. اور پھر اگر نام پہچانے تو جیسے آپ نے کہا، اب ہم تلقین کرتے ہیں قبر میں. پہلی تو بات ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے جب حالت نزا حالت سکرار میں اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کروانا چاہیے، سورہ یاسین اس کو پڑھنا چاہیے، اور پھر قبر میں دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرنا چاہیے. اے فلاں بن فلاں تو مسلمان تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کو بتاتے ہیں. اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، اسے تلقین کرتے ہیں. تو بعض اوقات فرشتے کہتے ہیں اس کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا نبی کون ہے، ہم یاد دہانی کریں گے. بعض ایسی حادثی ملتی ہے. لیکن منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شبیہ مبارک بھی دکھائی جا سکتی ہے. حضور بنفس نفیس قبر میں جلوہ بھی فرما سکتے ہیں. لہٰذا اب حضور کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو حضور کا ذکر بتاؤ کہ ہمارے نبی والضحیٰ کا مکھڑے والے تھے، واللیل کی زلفوں والے تھے، لا اقسم بہذا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا کریم آئے. تو پھر قبر کے اندر تبھی تو دیکھیں موت سے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. موت بات یہ ہے کہ جب موت کی بات کرتے ہیں تو جن کو محبت ہے ان کو تو انتظار ہوتا ہے ملنے کا انتظار، ان کو تو اپنے محبوب کو دیکھنے کا انتظار ہے، کیونکہ جن کے دل میں حسرت ہے کہ ہم نے ان کو دیکھنا. چلے ویسے زیارت نہیں ہو سکی تو قبر میں تو آئیں گے ہی. آج قبر میں پھولیں نہ سمائیں گے آسی کہ مرے تھے جن کے لیے ہے ان سے ملاقات کی کیا کہنے. تو اسی سوال سے، کیونکہ جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کیا منکر نکیر سے پہلے اگر اللہ پاک اللہ کرے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو کیا منکر نکیر سے پہلے رسول پاک آئیں گے، زیارت آئے گی؟ اور کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہماری قبر میں منکر نکیر سے آنے سے پہلے اتنی روشن ہو کہ سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہ پڑے؟ تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال میں کروں گی تاکہ بھائی سے، لیکن اس بریک کے بعد
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو. لوگوں کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور بہت ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو آڈینس آتی ہے، آج پیاری سی بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے ہمیں بہت پیارا گفٹ دیا. یہ وہ پھول ہے جو انہوں نے دیا اور میرے لیے تو یہ 2 لے کر آئے. بالکل. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شو کے ذریعے، میرے اور مدیہ کے ذریعے کوئی اچھی بات اگر آن ایئر چلی جاتی ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے لفظ مقبول و منظور ہو جائیں. الہی آمین. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہمارے لیے حقیقتاً عبادت ہوتی ہے. حقیقتاً اسی وجہ سے ایکسائٹڈ. اچھا جی یہ دیکھیے بھائی بڑا پیارا انہوں نے ہمیں بنا کے بھیجا ہے. چلیں رمضان کریم. اور میسج بھی مدیہ پلیز آپ میسج بھی پڑھیں. رمضان کریم لکھا ہوا ہے کہ may miles of lamps wish illuminates your life with endless prosperity, healthy and wealth forever. رمضان کریم. یہ لوگوں کی محبت ہے. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. ان پیاری سی بچے کے لیے تالیاں بجائیے یہاں پہ. ابھی جب ہمارا جب ہماری گفٹ دینے کی باری آئے گی تو ان کو ہم پیارا سا گفٹ بھی دیں گے. اچھا ہم بات کر رہے تھے قبر کے حوالے سے. وہی بات، کچھ لوگوں کے لیے قبر گھوپ اندھیرا ہے، تکلیف ہے، ایذا ہے، خوف ہے، ہیبت ہے. کچھ لوگوں کے لیے قبر آخری ٹھکانہ ہے. کچھ لوگوں کے لیے قبر تو وہ جگہ جہاں پہ محبوب کا دیدار ہونا ہے. تو 2 جگہوں پہ مختلف چیزیں ہیں. جہاں پہ اعمال اچھے ہوں گے تو وہاں خوشی ہوگی، جہاں پہ اعمال نہیں ہوں گے تو وہاں پہ خوف ہی ہوگا. تو یہ آپ بتائیے گا تقی بھائی، کیونکہ ہم یہ بات کر رہے تھے کیونکہ جہاں پر ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور نصیب ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور اگر ہم اتنے بلیسڈ ہوئے، اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے، تو کیا منکر نکیر کے آنے سے پہلے ہی ہماری قسمت بدل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منکر نکیر سے آنے سے پہلے قسمت بدلنے سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ سارے صاحب کا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں گناہ نہیں، دیدار ہو جائے گا، دیدار نصیب ہوگا. اگر یہ مراد ہے تو اس کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی محبت سچی ہوگی اس کو انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں کے اندر بھی کمی ہوگی، شفاعت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ شفاعت کا ذکر اور اس کی تاکید قرآن کریم کے اندر آئی ہے. تو پیغمبر اکرم کی آل رسول کی شفاعت کے صدقے میں انسان جنت کی طرف جائے گا اور جو قبر کے مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. لیکن علامہ صاحب ایک چیز صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا ایک خدا مطلب گناہ گار آدمی وہ بھی ایکسپیکٹ کرے کہ میں محبت تو کرتا ہوں لیکن دنیا میں وہ حق نہیں ادا کر رہا لوگوں کا اور وہ ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں سے زیادتی بھی کر رہا ہے اور ایک اچھا مسلمان نہیں ہے لیکن محبت کا یعنی کہ محبت اطاعت نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے اس کے کیا ہو؟ یہی ہم نے عرض کیا کہ سچی محبت ہو، محبت کا دعویٰ صرف نہ ہو. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نام تو لینے والے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی شباہت بالکل نہیں ہے رسول اکرم کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کے ساتھ. تو جتنی محبت ہوگی انسان ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کرکٹر سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کی طرح ڈریسنگ کرنے کی، اس کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. کسی بھی شخص سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ خود بخود پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر سچی محبت ہوگی تو ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جس کو اپنا لیڈر مانتا ہوگا، جس کو اپنا پیشوا مانتا ہوگا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب اگر کسی کی نگاہ میں پیشوا مادی افراد اور دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جن کے پیشوا محمد و آل محمد اور انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اسلام تو جو ہمارے یہاں پر معروف اصطلاح ہے وہ تو پیغمبر اکرم کے بعد کے زمانے کی ہے، لیکن قرآن کی آیات کے مطابق اور خود رسول اکرم کی بھی ذات گرامی کے مطابق بھی کہ جتنے بھی پہلے سچے ادیان آتے رہے جو انبیاء کے کرام کے توسط سے لوگوں تک پہنچے ہیں، جس کو آج عیسائیت کہا جاتا ہے، آج یہودیت کہا جاتا ہے، آج زرتشتیت کہا جاتا ہے، تو اگر وہ بھی اپنے زمانے میں صحیح دین پر تھے اور انہوں نے عمل کیا تھا پیغمبر کی بات پر، تو چاہے وہ ہماری اصطلاح کے اندر مسلمان نہیں کاؤنٹ ہوں گے لیکن قرآن کی اصطلاح میں وہ مسلمان ہی شمار ہیں. وہ اللہ تو ان سے نہیں ہے قرآن میں دین ابراہیمی پر جو قائم ہے، جی ابراہیمی پر جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ ہم اتفاق سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ ہی رہے تھے کہ جو سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، کہ وہ افراد کے جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا اور رسول اکرم پر ایمان لے کر آئے ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والسابعین، اور جو سابعین ایک مذہب کے ماننے والے تھے، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دیتا ہے،
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان کے لیے پروردگار کی طرف سے اجر بھی ہے اور کوئی خوف بھی نہیں، کوئی حزن نہیں. اتفاق ہے کہ چند دن پہلے ہی ہم لوگ قرآن گھر میں پڑھ رہے تھے، مطالعہ کرتے ہیں اکثر جب ہم افطار کرتے ہیں اس کے بعد بیٹھتے ہیں، ایک عادت ہے کہ قرآن کی چند آیات نکال لی اور باتیں کرتے کرتے اس کو پڑھ لیا. تو یہ آیت سامنے جب آئی تو اس پہ بڑی مجھے، کیونکہ بار بار قرآن جب پڑھیں، جب ریپیٹ آپ کریں تو ایسا لگتا ہے آپ نیا ہی نئے اینگل سے. پھر یہ ذہن سے نکل گئی بھی، تو احساس ہوا کہ اچھا رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی خوشخبری سنائی، لیکن جو کہ رب اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھے لوگ بھی تو گزرے ہیں پہلے، منکر پرانے وقت کے بھی. لیکن جو آپ نے مراحل کے حوالے سے بات کی تو میں چاہوں گی جو قبر کے مراحل ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. ایک بار آپ کے جسم میں سے روح پرواز کر گئی، وہ نکل گئی، لیکن پھر جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اس کے بعد کون کون سی، تو پھر بتائیے گا یہ روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اجمالی طور پر روایات کے اندر بیان کی گئی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم مان تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے شکم مادر کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو بتایا جائے کہ تم ابھی دنیا میں ایسے آنے والے ہو کہ جس کے اندر لمبے لمبے چوڑے لوگ افراد موجود ہوں گے اور جانور ہوں گے اور وہ بھی زندہ رہتے ہوں گے، اور ایسی جو ہے وہ دنیا ہوگی جس میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور پھر ایک وقت آ جائے گا پھر جب اندھیرا ہو جائے گا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی دنیا کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی جس دنیا کے اندر جانے والے ہیں اس کے اندر کچھ باتیں تو آئی ہیں روایات کے اندر کہ یہ ہوگا، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی اور حور العین بھی ہوں گی اور ہر طرح کی جو ہے سہولیات ہوں گی، لیکن وہ کس طرح کی ہوں گی جب تک انسان اس جگہ پر جائے گا نہیں تب تک نہیں، اور یہ سب جنت کی بات ہے. ٹھیک ہے جی صحیح. تو مراحل کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ملک الموت جب آتا ہے تو وہاں سے انسان کی دوسری زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور تمام ہی نامہ اعمال وہیں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا تب جا کر انسان نے برائی کی ہوگی تو اس کا عذاب جھیلے گا، نہیں، وہیں سے ہی شروع ہو جائے گا. اس کے اعمال کا عکس جو ہے وہ، اگر برا انسان ہوگا تو ملک الموت اس سے خوفناک انداز میں آ کر ملے گا اور وہی اس کی شکل ہی اس کے لیے ایک عذاب ہوگی. صحیح. پھر وہاں سے جب وہ قبر کے اندر جانے والا ہے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب دینے والا ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ اس کے لیے پریشانی میں اضافے کا سبب بنے گا. بالکل صحیح علامہ صاحب. اور جمیل بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ملتی ہیں عذاب قبر پر، مر جانے پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جو ہمیں سمجھانے کے لیے. ایک جو میری نظر سے گزری اس میں کچھ قبرستان سے گزر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور کہا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کی آوازیں، اور اگر دنیا میں یہ آنے لگی، بلکہ امام علی کا بھی کہ اگر تم لوگ سننے لگو تو دنیا میں جینا ہنسنا کھیلنا چھوڑ دو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں ٹہنیاں لی اور پودے لگا دیے ان قبروں پہ. اب عذاب کم ہو گیا، تھم گیا، تخفیف، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی. اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اگر کوئی چلا جاتا ہے دنیا سے اور ہم چاہیں کہ اس کو ثواب ملے، اس کو ثواب پہنچے، اس کا عذاب اس پہ نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس حدیث کا بھی مجھے بتائیے گا. السلام علیکم. حدیث مبارک تو تقریباً آپ نے بتا دی. وہ دو اشخاص تھے، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خوری کرتا تھا. ان دونوں قبروں پر عذاب تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی توڑ کر دونوں درختوں پر لگا دی، اور قرآن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اسی طریقے سے جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، فرمایا جب تک یہ ہرے رہیں گے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ عذاب قبر کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار سارے کا سارا یقینی طور پر انسان کے اعمال سے بھی. دیکھیں ہم سب سے پہلے تو اللہ کی توحید بیان کریں گے، پھر رسالت بیان کریں گے، پھر قرآن سے دیں گے، پھر ہم ائمہ اہل بیت اور ائمہ اصحاب رسول سے ہم ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. تو میں اب یہیں سے آپ کے بیان کروں گا. جس طرح فرعون کی بات آئی، فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے. لہذا قبر کا عذاب ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارک میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے. لہذا میں اسی حدیث مبارک کی طرف آؤں گا جو گزشتہ سے پیوستہ میں سنا رہا تھا کہ جب فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے، حضور کا دیدار کروایا جاتا ہے، اگر اس سے آخر میں پوچھا بتا تیرا عقیدہ کیا تھا دنیا میں حضور کے متعلق، تو کیا کہتا رہا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے.
یہ پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہتا رہا تھا, کیا لکھتا رہا تھا, کیا تقریر کرتا رہا تھا, کیا سمجھتا رہا تھا. وہاں جھوٹ نہیں چلے گا, جو کرتا تھا وہی زبان سے نکلے گا, اور پھر اس پر سزا اور جزا کا قانون اپلائی ہوگا. اور جو حضور کو نہ پہچان سکے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا دریت ولا تقیت, مجھے کیا پتا, میں تو اس محفل سے گزرا ہی نہیں, میں تو اس فیلڈ کا کھلاڑی نہیں, مجھے کیا پتا حضور کیسے ہوتے. تو پھر میا کہ انما یضرب بمطارق من الحدید ضربا, لوہے کا گرز اس کو مارا جاتا رہے گا, پھر اس کی ہڈی کو سلامت کیا جائے گا, پھر مارا جاتا رہے گا, اور یہ قیامت تک عمل سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ قبر سے اٹھائے جائیں گے. لیکن اگر کوئی حضور کو پہچان جائے تو پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اس کے لیے, اور پھر کہا جاتا نم کنومت العروس, اب ہم تجھے دلہن بنا دیں, سجا دیں, جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے اس طرح تجھے سجا دیں. لا یوقظہ الا احب, اسی سے عرس نکلا ہے, جو ہم بزرگان دین کا عرس کرتے ہیں وہ اسی حدیث مبارک سے نکلا ہے, ٹھیک ہے نا. لا یوقظہ الا احب اہلہ, جس طرح کسی دلہن کو گھر والوں کے علاوہ کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ تجھے بھی کرم فرمائے گا. یہ آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ عرس کی حدیث مبارک, عرس کا لفظ اسی حدیث مبارک سے ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں, اور مردے کو جب ہم دفنانے جاتے ہیں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس کو نہلایا جا رہا ہے, حالانکہ تو قبر کے گڑھے میں جا رہا ہے, پھر اس کو نیا لباس پہنایا جا رہا ہے, خوشبو لگائی جا رہی ہے, تو بتانا ہے میاں یہ مٹنے نہیں جا رہا, یہ کسی سے ملنے جا رہا ہے. لہٰذا اس کو خوشبو لگائی جا رہی ہے, نبی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. تو یقینی طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر, جب یہ حدیث سنی, فرمایا کہ عمر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے منکر نکیر کو. جب منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے, تو کہے گا کہ تم پہلے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تم سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے, تو تم پوچھو بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. لہٰذا بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے منکر نکیر, اور پھر اس کے بعد ان کی روحیں, دیکھیں قرآن میں کہا نا کہ مقام علیین میں رہیں گی, اور کچھ روحیں مقام سجین میں رہیں گی. کچھ گناہگار یا بدکار یا کافر ہے کو مقام سجین پہ جائیں گے. مقام علیین کیا ہے؟ یہ اعلیٰ لوگوں کا مقام علیین کے مطابق جنت کی ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پپوٹوں میں رہے گی, اور وہ جنت میں سیر کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبر سے ان کا اس جسم سے ان کا رابطہ برقرار رہتا ہے. جس طرح سورج بلینز آف لائٹ ایئر کے فاصلے پہ, وہ جب اپنی سورج کی ڈالتا ہے تو آپ نے دیکھا پودوں کے اندر کلوروفل آتا ہے, ہرا رنگ آتا ہے, وہ سورج کی وجہ سے, چاند کی کرنوں کی وجہ سے ان میں ذائقہ آتا ہے. بیعین اس طرح جب سورج اتنے فاصلے سے پودوں کو ہرا رکھ سکتا ہے تو وہ روحیں سورج سے بڑھ کر طاقتور ہے, رہتی مقام علیین میں, لیکن قبر میں اس کا کفن بھی مہک رہا ہوتا ہے, جسم بھی مہک رہا ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کیسے جو ہمارے جانے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہو, تو ہمیں ایسی کیا چیز کرنی چاہیے کہ ان کی جو ان کا آخری ٹھکانہ ہے, جن کا آخری گھر ہے, جو کہ ان کی قبر ہے, تو اس وہاں پہ ان کی زندگی آرام دہ اور سکون دہ ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کا فائدہ تو کچھ اور ہی ہے, کیونکہ حضور سرور کائنات کے سامنے بھی ایک صحابی کی مثال پیش کی گئی کہ وہ مرتے مرتے اپنی جائیداد میراث میں کسی اور کے نام پر, یعنی وصیت میں کر کے گیا تھا کہ یہ فقراء کو اور غرباء کو دے دی جائے. تو حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ کاش وہ صرف ایک درہم بھی اپنی زندگی میں اگر رائے خدا میں خرچ کر کے جاتا تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا اس کے مقابلے میں کہ وہ وصیت کر کے گیا ہے. تو زندگی کے اندر انسان جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم, کہ ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور ان کے نام اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں, اور ان نام اعمال کے جو اثرات ہیں جو اس کے چلے جانے کے بعد باقی رہیں گے اس کو بھی لکھ رہے ہیں. تو اگر کسی نے کتاب اچھی لکھ دی ہے, اگر کسی نے کوئی پروگرام اپنا اچھا چھوڑ دیا ہے, اگر کسی نے کوئی مسجد بنا دی ہے, امام باڑہ بنا دیا ہے, تو نیک عمل کر کے اگر انسان اس دنیا سے گیا ہے تو جب تک وہ باقی ہے اس کا, جیسے یہ بات آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ رہ گیا, یوٹیوب پہ بھی ہے, تو یہ بعد میں بھی لوگ کبھی بھی دیکھیں گے نیک کام کا. اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہو تو قیامت کے روز ہمیں بھی دکھا رہے ہوں گے کہ تمہیں تو قبر کا پتہ تھا, پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے. بالکل ایسی ریکارڈنگ ہے. من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. اگر کوئی ایک نیک سنت کا آغاز کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب بھی اسے ملتا ہے, اور جو اس سنت پر چلتا رہتا ہے اس کا ثواب بھی پھر اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. علامہ صاحب کیا خوبصورت بات ہے. سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علامہ صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. اگر آپ لوگ فون کرنا چاہتے ہیں, ہماری اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं आपको। आप हमारा ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो भी ये है कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होगी और असल ज़िंदगी क्या वही है। और फिर हमने ये भी सुना और जाना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इमाम अली के पास जो शख्स आया और कहने लगा कि अपनी ज़िंदगी को लंबा कैसे करूं, उम्र दराज कैसे चाहता हूं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि सिला रहमी, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों की मदद करना, अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करना। हमारा ये सेगमेंट भी आओ मदद करें, यही सेगमेंट है। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज एक बहुत ही स्पेशल हमारी मेहमान मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आए हम उनको इज़्ज़त भी दें, मोहब्बत भी दें, और यहाँ से जब रुखसत भी हो तो अच्छी यादों के साथ जाएँ और आप लोग भी सब इनकी मदद करें। एक बेवा खातून है मदिया, मैं चाहूँगा आप बिल्कुल जी, हमारी यहाँ पे बहन मौजूद हैं जिनके हस्बैंड, क्योंकि जब कोविड का एक ऐसा टाइम आया था, शुक्र करें अगर आप वो लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं जिनके अपने प्यारे इस कोविड के टाइम में सलामत रहे। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका कोविड के टाइम में कोई प्यारा चला गया और जनाब उनको हाथ लगा सकते हो, ना एक दूसरे से गले मिल के रो सकते हो, ना उनके जनाजे में शिरकत कर सकते हो। आज जो हमारी बहन मौजूद हैं बहुत यंग हैं, इनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं और इनकी मियाँ की भी एज बहुत छोटी, बहुत कम ही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी इतनी यंग है, बच्चे उनकी इतनी छोटी हैं। तो वो भी कोविड के टाइम में जवान उम्री में हमारे भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए और अब उनके पीछे हैं उनकी ये प्यारी प्यारी बेटियां और उनकी जवान बीवी। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये बिल्कुल मेहनत कर सकती हैं और मेहनत करके कमा भी सकती हैं, ये चाहती भी यही हैं, लेकिन मसला ये है कि जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ पर ऑलरेडी इलाके में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे केसेस हो गए हैं कि ये खातून डरती हैं कि बच्ची ज़ात है, मेरी बेटियां हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, ना मैं अपने किसी रिश्तेदार के पास छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, वो ज़माना नहीं। मुझे कहते हुए तकलीफ़ हो रही है कि जहाँ पर ना सिर्फ अपनी बेटियाँ, अपने बेटों को भी आप किसी रिश्तेदार या गैर के पास जो है वो महफूज समझ ही नहीं सकते। तो इनकी सिर्फ आपसे ये अपील है कि किस तरीके से आप इनकी इतनी हेल्प कर दें कि अपने घर से कुछ कर सकें। कुरान पाक में हम ज़रूर इस बात का अपने उलमा से भी यहाँ पूछें, कुरान पाक में साफ लफ्ज़ों में बेवाओं, यतीमों, मसाकीन के बारे में कहा गया है, हमें ताकीद की गई और बार बार कहा गया है। तो जहाँ पे हम लोग रमज़ान के इस बाबरकत महीने में नमाज की ताकीद करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान पाक का मुताला करते हैं, लेकिन जो कुरान में कहा गया है उस पर अमल करना कितना ज़रूरी है। जमील भाई आप क्या कहेंगे कि इस तरह से बेवा की मदद करना कितना अहम है, हमारे इस माशरे में कितना ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल इस्लाम ने तो यतामा, मसाकीन और बेवा जो इसका हिस्सा है उसकी इतनी ज़्यादा तलक़ीन की है, मैं समझता हूँ कोई और मज़हब इतनी तलक़ीन नहीं करता। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि बेवा रहे क्यों, अगर कोई ख़ातून बेवा हो गई तो आप उससे निकाह करें। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम शादी करने जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद आलम से जो निकाह, आपकी 2 मरतबा निकाह हो चुका था, आका करीम से तीसरा निकाह था और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी दी। तो आका करीम की तो सुन्नत ही यही है। तो मैं ये समझता हूँ कि और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्म आयशा सिद्दीक़ा के अलावा जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी वो या तो बेवा थी या मुतल्लिक़ा थी। लिहाजा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोशन मिसालें पेश की हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में जो बेवा हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, सब का एक हुक्म है, उनकी मदद कीजिए, उनकी किफ़ालत कीजिए और इस नीयत से कीजिए कि आपका दिया हुआ इंशाअल्लाह कल क़यामत में कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। टॉपिक भी सारे में क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, मैं खुद यही कहता हूँ, लेकिन बेवा से शादी के लिए तो तैयार हैं, डिवोर्स बच्चे कौन संभालेगा? जिससे बात करो उसकी डिमांड ये होती है बच्चों के बगैर तो ये जुल्म हम कैसे करते हैं? वो कहते हैं बच्चों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ दो। और मसला ये है कि जहाँ पर आपकी बच्चियाँ हों वहाँ पे खवातीन नहीं करती, क्योंकि वो आप नहीं यकीन कर सकते, वो सौतेले बापों से भी डरती हैं। तो अब मुझे बताएं कि ऐसे मुआशरे में एक ऐसी औरत वो कैसे जिसका कोई अपना है ही नहीं मियाँ के चले जाने के बाद, तो वो कैसे करेगी? बिल्कुल। लेकिन इसमें देखें ना बहन,
اچھی بات ہے شادی کرنا، میں تو کہتا ہوں. اب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کوئی کسی میں انسانیت کے رشتے کے ناطے اگر اس کو نبھا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ذمہ داری بچوں کے لے سکتا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا آپشن. اس سے اچھا تو خیر ہم آپشن کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن نہیں بھی ہوتا تو کم از کم وہ کام کے لیے بھی تیار ہے. کوئی اپنے گھر میں ایسی جگہ دے دے کہ جہاں وہ بھی محفوظ ہو، اس کی بچیاں بھی محفوظ ہو، اور آپ کے گھر میں وہ کام بھی کر لے. ایسی کوئی اس کو وہ کر دیں. اگر ان کو اکیلے بھی رہتے وہاں پہ سپورٹ صرف خالی کرتے ہیں تو حالات تو ایسے ہیں کہ نہ میاں کے ساتھ محفوظ، نہ باپ کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، تو وہ تو بالکل تنتنا اکیلے رہ رہی ہے. اگر ہم ان سے بات بھی کریں، ان کو پلیز مائک دیجیے گا، ہماری بہن کو مائک پلیز پکڑائیے گا. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جی آ جائیے آپ میری بہن، یہ دیکھیے ان کی آنکھوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا، آپ آ گیا یہ کہ یہ خواتین جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے نا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ٹیلی ویژن پہ لوگ آتے ہیں اور کس طرح ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ بچیاں جو ان کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیے اتنی پیاری معصوم بچی، ادھر آ میرا بیٹا، وہ اتنا پیارا سا بچہ ہے، یہ دیکھیے جی، یہ ہے اتنی پیاری سی گڑیا. اب یہ گڑیا جو ہے نا، اس گڑیا کے دل میں، اس گڑیا کے دماغ میں بھی کیا چل رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اسے کتنے خواب ہوں گے جب کسی اور کو دیکھتی ہوگی کہ کیا مزے مزے کی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں رمضان کے مہینے پہ، ہمارے گھروں میں کس طرح سے میزیں بھری ہوتی ہیں، اور یہ گڑیا جو ہے یہ سوچ رہی ہے میں کہاں پہ آئی ہوں. اس کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میں اماں کے ساتھ کہاں جا رہی ہوں. اور اب یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی، میں لوگوں سے اپیل کروں گا. اور یہ دوسری بھی ہماری بچی اتنی پیاری ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے میری بہن آپ یہ بتائیے، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا کاروبار کیا آپ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں؟ آپ کوئی ہنر ہے آپ کے پاس؟ آپ کی تعلیم حاصل کی آپ نے؟ جی پڑھی ہوئی بھی مائک میں بولیے گا. پڑھی ہوئی بھی نہیں ہوں میں، جی پڑھی لکھی نہیں ہوں. اچھا پڑھی لکھی نہیں، تو آپ کو کچھ سلائی کڑھائی کچھ کڑھائی کرتی ہوں، سلائی نہیں آتی. سلائی نہیں آتی، تو آپ کیا دیکھنے کی کوشش کروں گی سلائی ٹھیک ہے، گھر میں. اچھا کوشش کریں گی. لیکن ابھی آپ کیا سب سے پہلے آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے لیے کیا لوگ کریں؟ آپ یہ بتائیں لوگوں کو. آپ میری مدد کریں، جو ہو سکتا ہے آپ کریں. آپ رہتی کہاں پہ؟ منگو پیر کی طرف. اچھا آپ کا جو گھر ہے وہ کرایہ دیتی ہیں آپ، یا کسی کوئی کمرہ کسی نے دیا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کا، یا اپنا گھر ہے آپ کا؟ کمرہ ہے کرائے پہ. کرائے پہ، تو کتنا کرایہ دے رہی میری بہن؟ 4-5 ہزار. ٹھیک ہے. اور یہ بچوں کا کس طرح، یہ اسکول جا رہی ہیں آج کل؟ نہیں بھیج رہی ہیں ان کو اسکول؟ وہی نہیں تو رہا، کھانا پلانا چھوڑ کے جاؤں. یہ جو آپ 5,000 کرایہ بھی دیتی ہیں، یہ آپ کیسے کرتی ہیں؟ مجھے بتائیں گھر سے آپ کو، جب آپ کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کے سسرال میں کوئی تھا؟ امی کے طرف رہتی تھی. میرے امی ابو بوڑھے ہیں بیچارے. وہاں کون کماتا ہے؟ ان کا کمانے والا کون ہے؟ امی ابو کا بھائی ہیں میرے، وہ سب شادی شدہ ہے. ان کے اپنے اخراجات کم کمائی، آج کل مہنگائی اتنی بڑھ گئی، کس طرح سنبھالے؟ اچھا میری بہن، آپ کے شوہر کیا کرتے تھے یہ بتائیے مجھے. پلمبر تھے، کام کرتے تھے پلمبر. تو کتنا کما لیتے تھے ایک دن میں؟ بس گزارا ہو جاتا تھا، یعنی کہ کھانے پینے کا ایک عزت کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا. اور آپ پہلے گھر سے کبھی باہر نکلی کچھ لینے کے لیے، کام نہیں نکلی؟ یہ آپ کا ان کی وفات کے بعد بہت تکلیفوں میں. اچھا یہاں پہ ایسے مسئلہ پتہ کیا، دیکھیں یہاں پہ ایک تو ان کی بچیاں ہیں چھوٹی، اور ان کو یہاں پر ہیلپ چاہیے. اور ہیلپ ایسی کہ اگر جیسے کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں آپ ان کو کوئی ہنر دے دیں، کیونکہ ابھی ان بچیوں نے پڑھنا ہے. یہ 2 چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے بھی ہیں، پھر آگے بچیاں بڑی ہوں گی، پھر ان کے خرچے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی. تو آپ اگر ان کو کوئی ہنر سکھا دیں، جو خاتون یہاں پر بیٹھی ہیں، تو ان کے لیے یہی بہت بڑی ہیلپ ہوگی. پڑھی لکھی نہیں ہے، سلائی کڑھائی کے والے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو وہ ٹریننگ دے دیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ ان کو بیوٹی پارلر وغیرہ کیسے کچھ کر سکیں. 2 بچوں کی کفالت کی ذمہ داری. ابھی دیکھیے علامہ صاحب نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی. جمیل بھائی میں چاہوں گا آپ وہ آیت بھی سنائے لوگوں کو، کہ جہاں پہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی، شفقت کرنے کا، مسکینوں کی مدد کرنے کا، بیواؤں کی مدد کرنے کا جہاں پہ حکم ہے. یہ کوئی ہمارے اوپر ایسا نہیں، یہ آپشنل نہیں ہے ہمارا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آپشنل تو نہیں، یہ ہمارا حکم ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. کیا کہیں گے آپ جمیل بھائی؟ دیکھیں قرآن کی 20 آیت ہے، جس طرح لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور پھر اس کے بعد یتامى مساکین کے. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ تم جو ہے اللہ کے یتامہ، زمین پر جو یتامہ مساکین ہیں ان کی کفالت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اپنے پڑوسی جو تمہارے قریب ہے، جو دور کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی کفالت کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صاحبان استطاعت ضرور ایسے رکھے ہیں جو ایک نہیں 50 فیملیز کو چلا سکتے ہیں.
کچھ 20 کو چلا سکتے ہیں, کچھ 5 کو چلا سکتے ہیں, کچھ 1 کو مزید چلا سکتے ہیں, تو کم از کم ایک فیملی اگر اڈاپٹ کر لیں. لارڈ صاحب نے جمیل بھائی یہ بھی تو ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں یہ لوگ صاحب مطلب کہ نا عزت نفس ان کی بھی ہوتی ہے, اور ان کو ہوتا ہے کہ ہم حلال کے طریقے سے, یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ کسی خیرات یا زکوٰۃ کے پیسوں پہ گزار دیں, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم خود کیسے اپنے پاؤں پہ. لیکن مدیہ معذرت معافی چاہتا ہوں, جب دیکھیے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں نا مدیہ, آپ بالکل 100% آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن اتنی کیوٹک سچویشن, اس کنفیوژن میں جب آپ کا شوہر چلا جائے, اور اکثر خواتین ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے مردوں پر 100%, یعنی کھانے پینے کے سامان سے لانے تک, بل دینے تک, کرایہ دینے تک. ایک جو کرایہ لینے والا آتا ہوگا اس کو کرایہ پکڑایا بھی نہیں ہوگا اس خاتون نے کبھی, تو وہ اب آتے ہوں گے گھر میں, یہ کرایہ نہیں دے پاتی, کھانا کہاں سے لانا ہے, کتنے کا لانا ہے, کیسے لانا ہے, کس سے مانگنا ہے. تو ہم اپنے آس پاس کوئی کفالت کی ذمہ داری لے, ڈومیسٹک ہیلپ کو بھی جب دیکھتے ہیں تو عمومی طور پہ جو مرد حضرات ان میں کام نہیں کر رہے ہوتے, اور وہی زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہی بات ہے نا, ایٹ لیسٹ ان کے ہاتھ میں ہنر تو ہے, اور کسی بھی قسم کا کام مشقت کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے, یہ محنت کی بات ہے, اور محنت کا صلہ ہی اور بات ہے. تو یہ ہمیں ضرور, ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں وہ کسی طریقے سے اگر ان کو اس طریقے سے اڈاپٹ کر لیں کہ آپ ان کو ایک ہنر دے دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں, اور وہ عزت دار, یہ نہیں کہ وہ روز ہر مہینے انتظار کرے کہ ان کو کہیں سے چیریٹی آ رہی ہے, کہیں سے ان کو پاکٹ منی لگی ہوئی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے نکال کے, کہ ان کو بجائے کہ ہم ان کو خیرات پہ ڈیپینڈنٹ کر دیں, ان کو ہم اس قابل بنائیں تقی بھائی کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا اور کہتے ہیں رسپیکٹیبل روزگار کما سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا, ایک تو یہ کہ اگر شادی کر لیتی ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن ہے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ کہ جو مرد کو نبھانی چاہیے, کہ ان کا نان و نفقہ بھی دیں اور اولاد کا بھی دیں, تاکہ یہ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہیں اور ان کا جو مرد ہے وہ باہر جا کر کام کرے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے تو یہ کام کی کم از کم ہنر دے دینا, کوئی ایسی چیز دے دینا کہ جس کے بعد ان کا خود حلال کا رزق جاری ہو جائے, تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. اور حضور سرور کائنات کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ میں, تو بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ جن کے پاس روزگار نہیں تھا. تو ایسے جیسے زمینیں ملنا شروع ہوئی اور پیغمبر اکرم کی جو جگہ تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی, مدینہ کے باہر تک ان کی زمینیں ہو گئی, تو پیغمبر اکرم نے اقطاع کا ایک قانون جاری فرمایا کہ زمینوں کے ٹکڑے دے دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو. کیوں دے دیا کرتے تھے؟ تاکہ اب وہ یہاں پر زراعت کریں, اب وہ یہاں پر کھیتی باڑی کریں اور خود ان کا ایک سلسلہ روزگار جاری ہو جائے. ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آدمی حلال کمانا چاہتا ہے وہ بار بار بھیک مانگنے کے لیے جائے, کسی کے سامنے شرمندہ ہو اور کسی سے سوال کرے, بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہی زمینوں میں سے ایک زمین کو مولا علیہ السلام نے اتنا بہترین طریقے سے آباد کیا کہ آہستہ آہستہ پھر زمینوں پر زمینیں خریدتے گئے, یہاں تک کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تقریباً 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ینبع. اور ابھی ہم سعودی عرب سے ہو کر آئے ہیں, ماشاءاللہ سے عمرے کی توفیق نصیب ہوئی, تو ہم نے وہاں پر ڈرائیور سے سوال کیا کہ آپ نے تو پورا سعودی عرب دیکھا ہوگا, تو یہ بتائیے کہ کون سی جگہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے ظاہری طور پر؟ تو انہوں نے کہا ینبع کی جگہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر زمینوں کو آباد کر لیتے ہیں تو اس سے انسان خود بھی خود کفیل ہو جاتا ہے اور باقیوں کو بھی خود کفیل کر سکتا ہے. علامہ صاحب آپ نے بڑی اچھی, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے بڑی اتنی زبردست آپ مثال ہمیں دے رہے ہیں. لیکن علامہ صاحب آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود ہی نہیں, پرسان حال, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی جیسے ہم ویلفیئر سوسائٹی کی بات کریں یا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اس کو تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال ہی دیں, ٹھیک ہے اللہ کرے ان کا سبب بنے کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو آج ان کو اڈاپٹ کر لے کہ میں اس فیملی کو مہینے کے 15,000 20,000 کچھ دے رہا ہوں. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں, لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بچیاں, ان کا بھی حق ہے عید منانے کا, ان کا بھی یہ حق ہے کہ رمضان میں کچھ اچھا کھا لیں, ان کے گھر میں پیٹ بھر کے یہ لوگ کھانا کھائیں اور بہت اچھا کھانا کھانا چاہتی ہیں. کوئی جس طرح ہمارے مشروب ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کی کینڈیز ہوتی ہیں, کچھ ان کے لیے اگر آپ لوگ بھیجیں گے, یہ بچے اچھے کپڑے پہنیں گے, یہ دونوں بیٹیاں ہیں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹیوں کی عزت و تکریم کر کے ہمیں بتایا ہے. تو ان بچیوں کی عید اچھی گزرے, نئے کپڑے آئیں, یہ بھی اور لوگوں کی طرح چوڑیاں خریدیں, مہندی لگائیں, کوئی خوشی ان کے چہرے پہ آ جائے. تو میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا, جس طرح علامہ صاحب نے اور جمیل بھائی نے, سارے بھائی یہاں موجود ہیں, مدیہ بھی بہت اچھی آپ بات کر رہی ہیں, تو لوگ مدد کریں جتنا ہو سکے. آپ نیچے نمبرز چل رہے ہیں اور ویب سائٹ پہ جائیے, تو خدا را ان دونوں بچیوں کی مدد ضرور کیجئے گا. جی علامہ صاحب.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کر لی اور بیٹی سے مراد سگی بیٹی بھی اور معاشرے کی بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ کل قیامت میں اس طرح میرے قریب ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کو کفالت بھی کرنی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی ملنا چاہیے، جی بالکل، اس لیے کہ ہنر تو ہم سکھا دیں گے لیکن اس بیوہ کو تحفظ کس طرح ملے گا، یہ اکیلے کس طرح رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سالم بھائی اور دیگر ویلفیئر سوسائٹیز اور ایسوسیشنز یہ ضرور کرتی ہیں اور کہ لوگوں کو، ایسے معاشرے کے لوگوں کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتی ہیں، تو یقینی طور پر ہم سب کو بڑھ چڑھ کے، یہ نہیں کہ میں نے آج 50,000 دے دیے وہ خرچ ہو گئے کل کیا کریں گے، تو ایک مستقل ان کی اگر مستقل اعانت کی جائے، وہی اس لیے ہمیں وہ نا ووکیشنل ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ اللہ کا گھر تو بنا دیتے ہیں لیکن عبداللہ کے گھر نہیں بناتے۔ واہ اللہ کے بندے جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں، نسرین صاحبہ جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ؟ نسرین صاحبہ السلام علیکم۔ ہیلو جی 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 فرمائیے، جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ جو لیڈی ہیں، میں سرجانی کے اندر سیکٹر 6 عبداللہ بینک میں اپنا اسکول رن کر رہی ہوں، اور میں یہ جو دونوں بچیاں ہیں ان کی ایجوکیشن اپ ٹل میٹرک تک آئی ایم ٹیکنگ مطلب میں دونوں بچیوں کو پڑھا کے میٹرک تک کروں اور وداؤٹ اینی فیس، وداؤٹ اینی تھنگ۔ زبردست زبردست نسرین صاحبہ، ہم آپ سے آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے لیں گے۔ اس سے بہترین اور خوبصورت کوئی بات نہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کی بچیوں کی فری ایجوکیشن کا ذمہ آپ لے رہی ہیں ٹل میٹرک تک۔ اچھا، اور مطلب دیکھیں نا، یہ خاتون نے کال کی، وہ دیکھ رہی ہیں، وہ سمجھ، ان کو پتہ ہے کہ یہ بچیاں اور ان کی بچیوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے۔ سو بہت شکریہ۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی، علامہ صاحب آپ سے، کہ تعلیم کسی کو دینا یہ صدقہ جاریہ ہے دنیا اور آخرت۔ آج ہم خبر کی اور اگلی زندگی کی بات کریں تو ان خاتون نے ابھی جو ایجوکیٹ ان کو کر لیں گی، لائک میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ان کو اڈاپٹ کر لیں، اور یہی اپیل تھی لوگوں سے، میری نیت بھی یہ ہے کہ کوئی ان کا سہارا بنے۔ ایک آیا ہے، انشاءاللہ بے شمار لوگ آئیں گے۔ سارم بھائی آپ تیار رہے گا، ان کے لیے بہت لوگ آئیں گے، اور ان کو پلیز ان سے ملا دیجیے گا۔ تعلیم دے دینا کتنا ضروری ہے کسی کو۔ یہ ابھی یہی جنگ بدر کی جو تاریخ گزری ہے اس میں جو کافروں کو اسیر بنایا گیا تھا، تو جہاں فدیہ لے کر آزاد کیا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز حضور سرور کائنات نے سکھائی کہ اگر ان میں سے کوئی ہمارے مسلمان کو تعلیم دے دیتا ہے تو تعلیم دینے سے مستقل بھی ہو جائے گا اور بہت سے اور آگے جا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی وہ کافر آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیم اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ تعلیم سے ہی اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو پورے گھر والوں کو چلا سکتا ہے، خاندان کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں بطور خاص تاکید آئی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، لیکن ضرورت مند ایسا ہے کہ جو بظاہر ٹھیک معلوم ہوتا ہے تو اس کی بھی مدد کرنے کا ثواب ہے، لیکن جو یتیم ہو جائے اس کی بطور خاص تاکید بیان کی گئی ہے۔ ہم مولا کائنات کی تاریخ سے بھی قریب ہو رہے ہیں، تو مولا کائنات کی جب شہادت ہو گئی تو کوفے کے یتیم بچے آئے دودھ کے جام لے کر۔ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ آپ نے کفالت کی تھی، پالا تھا ان کو اور سرپرستی کی تھی۔ تو یتیموں کی اتنی زیادہ بطور خاص تاکید آئی ہے کہ اگر ان کا سہارا انسان بن جاتا ہے تو اس کا تو پھر کیا ہی کہنا۔ اور ایک جگہ تھا کہ ایک مولا کائنات نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بچے جب یتیم ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا تم یہ مت کہو تم یتیم ہو، تمہارا باپ علی ابن ابی طالب ابھی زندہ ہے، اور ان کی کفالت کرتے تھے، جاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو خوراک پہنچاتے تھے۔ اور آج بھی ہمیں کوئی ایسا ہی شخص علامہ صاحب ملے جو ان کی سنت کو پورا کرے، جمیل بھائی، اور اسی طرح بچوں کو جس طرح ہمارے ایسے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی بات ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب عمار یاسر جن کی شہادت ہوئی تھی جنگ صفین میں، ان کی بچیاں بھی یتیم تھی، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن مولا علی ہمارے گھر پر تشریف لائے اور ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا جو سردار ہے وہ ہمارے گھر پر آیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے خود شہد سے اپنے انگشت مبارک سے شہد کو اٹھایا اور ہمارے دہن میں ڈالا، سبحان اللہ، اور ہمارے سر پر دست شفقت پھیرتے رہتے تھے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہتے تھے، اور یہ انہوں نے پھر فرمایا کہ اب سے علی کو اپنا باپ کہنا۔ تو باپ بن جانا اور سہارا بن جانا بطور خاص یتیم بہت بڑی بات ہے علامہ صاحب، بہت اچھی بات کی۔ چونکہ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور یہ ہم سما کے اس پلیٹ فارم سے میری طرف سے مدیہ ہیں، علامہ صاحب جمیل بھائی ہیں ہمارے بھائی، تو سارم بھائی اس فیملی کو یہاں سامنے لے کے آئے ہیں۔ یہ دو بچیاں، ان کی عید اچھی کرنا ہمارے ذمہ ہے، ان کے گھر میں اچھا کھانا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، یہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، ہم سب مل کے یہ لوگوں کو دکھائیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب جو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے یہاں بلی سوار ہوئی
اور وہ ہر آج چینل پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اتنی شفقت سے اس کو رکھا. یہ ہمارے لیے بڑی دنیا میں مسلمانوں کی امیج ہم دیکھ چکے ہیں وہ کیسی دکھا رہے ہوتے ہیں انڈیا میں اور کس طریقے سے انہوں نے تراویح پڑھتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ CNN اور BBC تک نے اس ویڈیو کو شیئر کیا, اس پہ قرآن پاک چلانے کا اللہ کا طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ کلام پاک چل رہا ہے اس بہانے سے. تو ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم لوگوں کو اچھائی دکھائیں, پھیلائیں اور اچھا بن کے دکھائیں. ایک بریک کا وقت ہے, چھوٹی سی بریک لیں گے. میں جمیل بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سارے بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کا بھی شکریہ. جناب ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک کہتے ہیں. اور آج کچن میں مدیہ اور نازیہ کے ساتھ میں موجود ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, کیونکہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے سارم بھائی ایک فیملی کو یہاں پہ لے کے آئے ہوئے تھے, تو میں لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ بار بار جو فون بھی کرتے ہیں, ہمیں میسیج بھی کرتے ہیں, رابطہ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح علماء جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, اور ہمارے پروگرام سے ایک بہترین میسیج آتا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں مدیہ, کہ ہم جب دین اسلام کی طرف دیکھتے ہیں, جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں, ہم کس کس کی مثال اٹھائیں, چاہے وہ حضرت ابوبکر کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت عثمان کی مثال ہو, چاہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثال ہو, اور بے شمار رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے لے کے ان کے اصحاب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, ہر ایک نے مثال قائم کی ہمارے لیے کہ لوگوں کی مدد کرو. ہم یہاں لوگوں کی بھوک کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر نہر فرات کے پر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے, تو آپ سوچیں کہ وہ انسان کیا, وہ تو جانوروں کا بھی خیال کر رہے تھے. تو ہم پر کتنا لازم و ملزوم ہے کہ ہم یہ خیال کریں. آج کے مسلمانوں کو ہمیں سب کو یہی کرنا ہے کہ ہم فالو کریں اور سیکھیں کہ انسانیت کی خدمت ہوتی کیا ہے. بالکل, جی اب آگے بڑھتے ہیں. اور نازیہ نے تو آج نازیہ کی خدمات کے حوالے سے بھی تو بات کریں نا. نازیہ اتنے مزے کی روز یہاں پر افطار بناتی ہے. خیر میں تو نہیں کھا پاتی, لیکن یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھاتے ہیں, تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے نا آپ کل سے وہ ایک بیگ بنائیں گی چھوٹا سا, میں کل سے ڈبے لے کر آؤں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نازیہ ڈبے میں خرید لوں گی وہ چھوٹے. ہاں مقدار کم کر دی آج مقدار نہیں وہ باقی ہے. اچھا ہے, اوکے اوکے. مقدار اس لیے یہاں پہ کم کہ ایک پلیٹر بنایا میں نے نا. وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پلیٹر بہت زیادہ بنا کر رکھ دیتی ہوں سامنے, کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ریسیپی ذرا ایک گڈ لکنگ لگے. تو یہ آج جو آپ نے پلیٹر بنایا ہے یہ کس چیز کا بنایا ہے بتائیے؟ یہ ٹرکش ریسیپی ہے اور اس کا نام ہے آلا نازک. بڑی یہ جو ہے فیمس آج کل یہ ہوئی ہوئی ریسیپی نا. اور یہ بنتی ہے بیسکلی جو یوگرٹ ہے, دہی ہے, اس کے اندر بیگن ڈال کے, اور اس کا ایک بن جاتا ہے, اس کا بیڈ ٹائپ بنا دیتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے چاہے وہ چکن ہو, مٹن ہو, لیمب ہو یا پھر بیف ہو, اس کا جو مسالہ ہے یہ سمجھنے وہ لوگ کہتے ہیں کباب, بٹ وی کال اٹ لائک مسالہ. تو وہ کباب جو ہے نا کیوب کی شکل میں ہوتے ہیں, اور پھر اس کا وہ جو ہے نا بنا کر پھر ہم اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. آپ کو مزے کیا بتاؤں, اگر آپ جیسے آپ کسی عرب کنٹری میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بے انتہا, مطلب ہمارے ہاں تو بینگن گھر میں شکلیں بن جاتی تھیں, لیکن وہ پراپر سیلڈز میں اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کو دہی کے ساتھ, اس کو کریم کے ساتھ, پھر اس میں انار ڈالیں گے, اور مختلف قسم کی ان کے آپ بینگن سے بنی ہوئی آپ دیکھیں گے. ایک تو ہمس بھی بنا رہے ہوتے ہیں, اس سے اس میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور سیلڈز میں بھی. وہ بات یہ مدیہ, وہ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. جی ابھی جب ایک آپ نے بینگن کا نام لیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ اتنا میسر سستا. اچھا ایک اور جو آج کل جو بہت چیز جو پسند کی جاتی ہے اور اس کے اتنے ہیلتھ بینیفٹس ہیں وہ ہے تربوز. اور مجھے جو بچپن میں یاد ہے وہ تربوز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. سڑکوں پہ جس طرح بک رہے ہوتے تھے 50 روپے کا ایک دانہ, 20 روپے کا ایک دانہ, یہ تو اب ہمارے 200 روپے. ارے اس ٹائم پہ تو مطلب میں بھی اپنے بچپن کی بات کروں تو 20 30 روپے آپ کو آرام سے ملتے ہیں. اب تو 50 روپے تو آپ کو کلو آپ کر رہے ہوتے ہیں. 40 روپے کلو جو ہے وہ پچھلے سال اب 100 روپے کلو وہ دے رہے ہیں, تو ایک آپ لینے اور ٹھنڈا تھا پہلے. لیکن اب آپ دیکھیں ہیلتھ بینیفٹس اگر آپ پڑھ لیں اس کے, اور ایون بینگن کا انہوں نے نام لیا, اتنے ہیلتھ بینیفٹس. آپ ٹینڈو کی بات کریں, ٹینڈو کو لوگ کبھی وہ وقت ہی نہیں دیتے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھی جب بلڈ پریشر ہو جائے پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ ترئی اور ٹینڈو ان کی ہے. ٹینڈے اس کے علاوہ لوکی, اگر آپ لوکی
लौकी के जो लोग अगर जो वज़न भी कम करना चाहते हैं ना, मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगी कि किसी कोई हार्ट की किसी को बीमारी कोलेस्ट्रॉल की है, जो वैसे वज़न कम करना चाहते हैं वो बग़ैर तेल वाला अगर लौकी इस्तेमाल करें, उसको उबाल कर उसमें हल्का सा मसाला डाल के या उसका ये सूप बनाकर या आप पी लें तो वो भी हेल्थ बेनिफिट्स आपके लिए बहुत देगा और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। कहते ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लीजिए उसके साइड इफेक्ट है, लौकी के साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ इतना है कि अगर आप के एसिडिक बॉडी है तो फिर आपने जो है हल्का सा आप उससे जो है ठंडा भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके जो है अल्कलाइन है तो उसमें ये कि आप सूप के साथ भी पी सकते हैं। अच्छा, मैं फिर इससे पहले कि टोटको पे चली जाऊँ, मुझे ये बता दें इसमें आपने कैसे बनाया? अच्छा, बैंगन का सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं बैंगन को ना फ्राई करती हूँ ना बॉईल करती हूँ, मैं जलाती हूँ, उसका जो ऊपर का जो उसका स्किन है ना उसको जला देती हूँ। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, लेकिन मैंने इस पर भी यही ट्राई किया, मैंने कहा मैं करूँगी लेकिन इसको बना कर दूँगी। तो सबसे पहले बैंगन को जला लिया, उसके बाद उसके जो स्किन है उसको आपने निकाल दिया और जो उसके अंदर गूदा रह गया उसको आपने ऐड करना है दही में। दही में आपने सिर्फ लहसुन डालना है, काली मिर्च, नमक और ये जो बैंगन है इसको, और अच्छी तरह पहले आपने दही को फेंट दिया, फिर इसको डाल के इसमें भी आपने फिर फेंट दिया। अब इसमें आप बहुत सी चीज़ें और भी बैंगन टर्किश, मैंने टर्किश रेसिपी से ही ये चीज़ें सीखी। अनार डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली अनार दाना, बहुत सारी और चीज़ें, दही के अलावा अनार दाना भी आप डालें। अच्छा, बाकी रेसिपी जो है वो ये है कि पहले मैंने बॉईल कर लिया मटन कि जिस तरह की या बीफ या कोई भी, उसको बॉईल पहले कर लें ताकि वो क्विकली फिर बन जाए और उसकी यखनी को फेंके नहीं, ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत और तासीर है वो भी उसी में रहे। फिर मैंने क्या किया कि इसमें टोमेटो प्यूरी ली, टोमेटोज़ लिए, क्योंकि टोमेटो प्यूरी इसलिए कि ज़रा सा वो सालन भी बन जाए, टोमेटोज़ लिए ताकि खड़ा खड़ा मसाला। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें मैंने डाली थी, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च एंड 4 कुटी हुई मिर्च, और उसको बनाने के बाद फिर साइड पे रख दिया। फिर जब ये बॉईल हो गया तो इसको अलहदा पैन में लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला और ऑलिव ऑयल यूज़ किया। अच्छा। इसमें रेसिपी में ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर लें। उसमें प्याज लिए, प्याज के साथ ही लहसुन डाल दिया और वो भी खड़ा खड़े रहेंगे। इसमें फिर आपने गोश्त जो है उसको ऐड कर दिया। गोश्त डालने के बाद फिर जो मसाला आपने टोमेटोज़ का बनाया था वो डालने के बाद अच्छी तरह से इसको हिलाकर, इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया था, दैट इज़ लौंग। जैसे ही आपने फ्राई के लिए बीफ डालेंगे उसमें बिल्कुल आधे से भी आधा चम्मच लौंग का ऐड करेंगे। और यूजली अरब की जो कंट्री जहाँ पे लोग हैं वो लौंग बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, इसका फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। और उसके बाद फिर इसको आपने बनाने के बाद आप लौंग को पीस के डालते हैं? पीस के, वेरी गुड क्वेश्चन, पीस कर ही डालना है और ताकि वो जो है ना खड़ा खड़ा जो है ना वो ना लगे, ताकि वो फ्लेवर जो है वो फैल जाए बिल्कुल ना। अच्छा, वैसे आज जो बनाई है ना नाजिया ने रेसिपी, मुझे कोई पहले उसका नाम बता दे। नाम कहते हैं नाजिया, आप तो चुप ही रहिएगा। अच्छा, और जरा इस पे फिर गिफ्ट होगा, मैं इसका फिर मतलब भी बताऊंगी। इसका मतलब नाम क्या बताया? जो नाम बता दे कि नाम क्या था। एक तो माइक आने में बहुत टाइम लगता है। तो एक बंदे को आज 3 गिफ्ट आएंगे, जरा ये बता दे कि नाम क्या था। एक बंदे को 3 गिफ्ट? नहीं यार, ये कभी नहीं होगा। हैं जी? अलानाज। अलानाज से आपने पहले नाम लिया था। टर्किश डिश है एंड अलानाज। ठीक है, सही है। आवाज कभी जाएगा, एक आवाज का जाएगा, एक केसरिया कभी जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस डिश के बारे में ये भी बता दूं, ये 16th सेंचुरी की डिश है जिस पे ऑटोमन एम्पायर में जो उनके जो सुलेमान होते थे ना, सलीम थे, और उन्होंने क्या किया था कि अपने जो कुक थे उनको नाम दिया था, ये एक्चुअली खिताब दिया था। आज क्लैपिंग नहीं हो रही, दिल नहीं कर रहा है, छोड़े यार भाई। सबसे ज्यादा क्लैपिंग इस बच्चे ने की है, ये बच्चन भाई केसरिया की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ये आप अपने घर में तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को, केसरिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हैं। केसरिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर नहीं है, वो ये देखें, ये लीजिए। हाँ, क्या बात। अच्छा जी, वैसे नाम बड़ी जबरदस्त है कि उनको नाम याद रहा। मैंने कहा मुझे नाम याद नहीं रहा, तो चलो जरा इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, ऐसे वैसे मुझे बता दें, आज किसी के पास बैग में अगर बिजली का बिल पड़ा हो? बिजली का बिल किसके पास पड़ा हुआ है? मेरे पास है, पुराना है। बिजली का बिल है किसी के पास? देख ले, पुराना भी तो क्या, ये लीजिए आप। अच्छा, आपास की तरफ से ये रख लीजिए, तालियां नहीं बज रही, हम वापस जा रहे हैं। ये आप रख लीजिए आपास की जानिब से, ये बेटा आप ले लीजिए। हाँ जी, बिल का क्या करें मदिया, क्या करें? बिल का बिल नहीं है किसी के पास? मेरे पास है ना, इनके पास है। पहले बिल दिखाएं नाजिया, बिल दिखाएं। ये देख के तुम लोग हैरान रह जाओगे। बिल को
वैसे कितना बिल है ये भी साथ में, ये सर्दियों का रखा हुआ तो कम ही होगा। हाँ सर्दियों का रखा हुआ है, देखो हर वक्त सच में देखो उनके बैग में बिल पड़ा है, बिल जमा करवाया होगा और अभी बिल जमा भी करवाया, दिखाया वैसे नहीं, पिछले महीने वाला बिल जमा। अच्छा चले जी, हाँ भाई पिछले वाकई पिछले महीने जनवरी में जमा हुआ है जी। नहीं ये जब फर्स्ट हम लाए थे तो वो पहले के पे हुए थे। ये नाजिया ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो 1600 है ये पे पहले के नाजिया जब हम नए शिफ्ट हुए थे ना घर में, तो उसका नाजिया पहले का पे, नाजिया ने ना अपने घर गिफ्ट बनता है फिर अपने मियाँ को कहती रहती कि बस पंखा तुम चलते रहो, फिर नाजिया का गिफ्ट बनता है के लेलन की जानिब से। नाजिया नहीं नाजिया के लिए मेरी तरफ से जो है ना किसी को दे दिया, तालियां बजाएं फिर। मैंने इसलिए बताया कि बिल ये आप बड़ा इम्पोर्टेंट होता है भाई के लिए। शाह सवार का गिफ्ट ये आप रख लीजिए, शाह सवार। और ऐसे जितना नाजिया का गैस का बिल है, लगता है नाजिया घर में कुछ नहीं पकाती, वो यहीं आगे पकाती है। नहीं मैं बताऊं, मेरे यहाँ पे गीजर जो है वो नहीं यूज होता, हम लोग इलेक्ट्रिक गीजर यूज करते हैं। जब यूज करना होता है हम ऑन करते हैं। आपका अगर 1500 आपका बिल आ गया तो क्या? नहीं ये जब हम शिफ्ट हुए थे ना, ये दे दूं, ये दूं या ना? जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। मोहम्मदी एक्सचेंज की जानिब से ये मोबाइल है और अच्छा जी, अब मुझे तो समझ नहीं आती किसको दें। किसी से मुश्किल सवाल करें ना, ऐसा तो नहीं ना। ये लीजिए। अच्छा जी, जानान की जानिब से, ओहो जबरदस्त। मादी आप जानती हैं, आप कभी इनके, मैं मजाक के अलावा इनके परफ्यूम्स आप ट्राई कर लें। तो मैं नहीं ट्राई करूंगी, मुझे भेजें कैसे ट्राई करूंगी, क्योंकि गिफ्ट मैंने परफ्यूम मैंने कभी नहीं खरीदे। अच्छा, किसी भी इंटरनेशनल परफ्यूम से कंपेयर कर लेंगे, इतने जबरदस्त हैं जानान के परफ्यूम। और ये किसको चाहिए? आपको चाहिए? वैसे एक बात है, तालीम लग रहा है, ये लीजिए। एहसन बिल के ऊपर ना एक जानान का परफ्यूम यहाँ आना चाहिए। आपने देखा, अपनी मर्जी की चीजें भेज दी ऑडियंस में, अब अपनी मर्जी की चीजें। ये ले भाई, ये आप ऐसे ही होना चाहिए इंसान को ना, जरा अल्फतह की जानिब से ये प्यारी सी जो गुड़िया ना, इतनी प्यारा तैयार हो किया हुई है, इनके लिए तालियां बजा दीजिए जी। किसको? अच्छा जी, नूरे की जानिब से ये लीजिए, ये प्यारी सी बच्ची को, ठीक है जी, तालियां तो बजा दें इसके लिए। भाई एक मैं चाहूंगी इनको एक और गिफ्ट दें, इनको याद था, इनको हाँ इनको चाहे मरहबा की जानिब से गिफ्ट दें, इनको याद था। ये अच्छा जी, ये मैं किसको दूं? ये के लेलन की जानिब से भाई, ये लीजिए, जरा उठ जाइए। ये कुर्ता किसने बना के दिया आपको? पहले बहुत ही खूबसूरत कुर्ता है भाई। ये तो माइक दीजिए, ये कहाँ से लिया कुर्ता आपने? किसने बना के दिया? बेगम ने? नहीं, टेलर से बनवाया है। ये भाई आपने खुद डिजाइन की है? बेगम ने? बेगम ने आज क्या कहा आपको निकलते हुए घर से कि अच्छे लग रहे हो? जी। क्या तारीफ की, बताएं ना। क्या तारीफ की? काफी तारीफ। भाई रुकिए भाई, इतना जबरदस्त आपने कसम से कुर्ता पहना हुआ है, आपने तो सलमान खान शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। क्या जबरदस्त कुर्ता, ये फिर आपने खुद डिजाइन किया। मुझे अपने मामू के बारे में बताइए, कौन ऐसे होते थे प्यारे मामू? कहाँ छुपे होते हैं ऐसे प्यारे मामू जो आपको इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत प्रिंट वाले कुर्ते गिफ्ट करते हैं? ये हमारे मामू ने दिया है, सब मामू ससुर लगते हैं, उन्होंने दिया है गिफ्ट। ये सूट उन्होंने दिया, ये लेके ले। अच्छा जी, वो प्यारी सी आपने मुझे गिफ्ट किया था। इधर आए, ये देखे ना, इनको हम देंगे मोहम्मदी एक्सचेंज की तरफ से। ये मोबाइल रख लीजिए। उस बच्चे ने इतना प्यारा चार्ट पेपर बनाया और इतना हमें फूल लेके आई हमारे लिए। थैंक यू सो मच। आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन जो मामू ने इनको कुर्ता दिया, वो किसी के मामू ने ऐसा नहीं दिया होगा कुर्ता। मैं और कह रहे हैं बेगम ने बहुत आज तारीफ की है मेरी। बेगम ने करनी थी। कुर्ता देखिए, इसमें आप आसमानी रंग के बाजू है इसमें। ये बैठी हुई है ये, अरे वाह, आप माइक दीजिए। अच्छा, ये बेगम बैठी हुई है। अच्छा, आज तो बेगम की तारीफ बनती है। अच्छा, आप जरा शौहर की तारीफ कर दीजिए जल्दी। हाँ प्लीज। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बस ये तो रोज बोलते हुए। अच्छा, ये रखिए के हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। उसके बाद ये तोहफों का सिलसिला तो जारी रहेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक।
بالکل جی. اور اس سے پہلے کہ بنو سما کی آواز کا آغاز ہو سکے یہ ڈرنک ہماری رہ گئی تھی اور یہ آپ کو پتہ نہیں پھر امانت میں خیانت ہو جاتی ہے آپ کی اگر ہم آپ کو ڈرنک کی ریسیپی نہ بتاتی. آج کیا بنایا ہے؟ پتہ نہیں چلتا. میں نے اسٹرابیری کولاڈا بنایا, بالکل پینا کولاڈا کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں اسٹرابیری زیادہ. اسی طرح پیچ کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں, ایپل کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں, گریپ کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کے فروٹ اس وقت کون سا اویلیبل ہے. اس میں نے آج سب کچھ مکس کر دیا. میں نے نازیہ ملک والا موکٹیل نہیں بنایا آج. اس میں نے جو ایڈ کیا کوکونٹ کریم, ملک, ساتھ میں اسٹرابیریز, شوگر اور پائنیپل. نہیں پائنیپل نہیں نا, اسٹرابیری کا فلیور کوکونٹ کا ہوتا ہے. ہاں جی, اس کا جو ہنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی ہے ہمارا, وہ کیونکہ یہاں پتہ نہیں کھڑا رو رہا تھا. یہ دیکھیں اس کی شکل, ذرا بھائی اس کی شکل دکھا دیں. سہیل بھائی اس کی شکل دکھا دیں. یہ کیا ہے بھائی, یہ بتاؤ. یہ 3 دن سے روز چکر لگا رہا ہے. اس کو مائک دیں, ذرا مائک دیں یار, مائک دیں. اب بولیں بیٹا, کیا بولنا ہے؟ آپ کے لیے اسپیشل لے کر آیا تھا میں, اور روزے کی حالت میں میری صدر میں خواری ہوئی. ٹریفک پولیس والے میری بائک لے گئے تھے. پھر ملی بائک کے نہیں ملی؟ بڑی مشکل سے سر ملی ہے. 6 چوکیوں میں نے چکر کے گورنر ہاؤس تک کیا. اتنی محنت کر کے آئے. لاؤ یار گفٹ لاؤ, میں یہ لگا کے دکھاؤں گا سب لوگوں کو. یہ لیجیے آج میں, اور دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں. بالکل. فصیح بھائی آپ کی گلاسز بھی اچھی ہیں لیکن میری بھی گلاسز بہت اچھی ہیں. لیکن فصیح بھائی میں آپ سے ناراض ہوں. جس دن میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی وہ والی گلاسز مجھے چاہیے, آپ نے کہا ڈاکٹر نے میری گلاسز چینج کی. یہ ڈاکٹر کا میرے سے کوئی مسئلہ تھا؟ مجھے پہلے آپ یہ بتائیں ذرا. ادھر آئیں جلدی آئیں بیٹا. لاؤ اور ایک اور گفٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجھے 2 چاہیے, میں 2 ہی دوں گا بھائی. یہ رکھیے, تالیاں بجائیں ان کے لیے. الفتح کا گفٹ اور مرحبا کا گفٹ یہ رکھ لیجئے. اب میرے بھائی ذرا اپنی بائک صحیح جگہ پہ کھڑی کرنا تاکہ کچھ ہو نہ پھر دوبارہ چلان. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ان خوبصورت تحائف کا. اور سبھی بھائی اور فصیح بھائی کو میں سلام کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی. اور اسد آپ کو بھی سلام. اور آپ لگا کے بیٹھے آپ یہ گلاسز. اور مجھے دیکھیں سبھی بھائی ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی بات ہے, ہم نے اپنے گلاسز نہیں لگائے ہوئے. وہ لائیں گے نا ایک آدھ دن میں, یہ واپس لے کر آئیں گے نا وہ میرے لیے. اب تو دوسرے اس سے بھی نئے والے لے کر آئیں گے. او بس ٹھیک ہے, بھائی نے تو مجبوری میں لگائی ہے. جی ٹھیک ہے. بنو سما کی آواز آپ لوگوں کا فیورٹ سیگمنٹ. میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہمیں پیار کرتے ہیں, تحائف دیتے ہیں, محبت بکھیرتے ہیں. اور ہمیں تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی محبت اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تھینک یو جی. آج کون ہے ہمارے ساتھ یہ بتائیے؟ ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ہیں احسن بھائی عبد الرحمان. ٹھیک ہے, چلے جی بسم اللہ کیجیے عبد الرحمان بھائی. جی عبد الرحمان بسم اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے.
انداز, بہت شکریہ جی. فصیح بھائی کیا کہیں گے آپ؟ عبدالرحمن صاحب کی آواز بہت اچھی ہے جی, لیکن انہوں نے اپنی آواز کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس حوالے سے کہ مطلب میں مجھے بالکل وہ ڈسٹرب نظر آئے. اچھا, جس طرح ان کو اور انترا غیر ضروری طور پر انہوں نے اونچا پڑا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا فصیح بھائی. سبھی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہم اکثر سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ جب شروع کریں اس وقت بہت گرپ کے ساتھ شروع کریں تاکہ کہیں کچاپن نظر نہ آئے, لیکن انترے میں میرے حساب سے تو یہ ٹھیک گئے ہیں, اپنی رینج کے اعتبار سے گئے ہیں اور پڑھا بھی ٹھیک ہے انہوں نے ماشاءاللہ. لیکن اس کلام کی جو فیل ہے نا اس کو بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سروں کو ادا کرتے ہوئے جب تیزی سے گزر رہے ہیں اور ذہن آپ کا ہوگا سر کی ادا کرنے پر تو کیفیت محسوس نہیں کر سکیں. تو بہت تیز پڑھا جانے والا کلام ایسا ہوتا ہے کہ بس آیا اور نکل گیا. اس سے ذرا احتیاط کریں تو بہت اچھی پڑھت ہے ان کی, کامیاب ہوں گے مزید, بہت اچھا پڑھیں. بہت خوبصورت رچا بھی سکتے ہیں کلام. سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جس کے میں پہلے دن سے نشاندہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال ابھی آپ کل بھی آپ نے 5 لوگ جو منتخب کیے اس سے پہلے بھی 2 ایسے نعت خوان آئے کہ جن کا تلفظ غلط تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ سلیکٹ ہو گئے مجموعی نمبر وہ لوگوں کی ووٹنگ کی وجہ سے. نہیں تو ابھی تک تو ٹوٹل نمبروں کی بنیاد پہ میرا خیال کیسے یہ ٹھیک ہے, ووٹنگ اور دونوں مل کے. وہ تلفظ کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی سروں کی طرف توجہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ. جتنے بھی عبدالرحمان بھائی آپ کا جو کوڈ ہے 33 ہے. اچھا عبدالرحمان بھائی آپ کے سامنے کیمرہ ہے, کیمرے کو دیکھ کر لوگوں سے اپیل کیجئے. کلام اچھا کلام کا انتخاب. تو ان کا تو کلام اچھا ہے, بہت اچھا, بہت پیارا کلام تھا. توجہ دلا رہا ہوں کہ کلام کا انتخاب بھی اچھا ہے. صحیح. اچھا عبدالرحمان بھائی ہم چاہیں گے کیمرہ آپ کے سامنے, کیمرے کو دیکھ کے ضرور اپیل کریں لوگوں سے, اور آپ کا آئی ڈی ہے 33. السلام علیکم. تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے میری آئی ڈی نمبر 33 ہے, اس پہ ووٹ کریں. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے کنٹیسٹنٹ کون ہے جی؟ آئیے. شعیب احمد ہیں اسلام آباد سے. ٹھیک ہے جی, شعیب بسم اللہ کیجئے. صہیب بسم اللہ کیجئے جی, اسلام آباد سے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا
रहमान मदीने में रहे मुझ खता कार सा। बहुत खूब सुहेब, बहुत खूब। और ये कलाम भी बड़ा खूबसूरत है और ये जब भी पढ़ा जाता है इसको सुनने में हमेशा बड़ा सुरूर आता है। बड़ा एक इसमें गहराई है इस कलाम में। कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो दुआ की मानद होते हैं और वाकई ही दुआ होती है और हमारी दुआ ही होती है। हाफिज़ मज़हरुद्दीन अलैहिर्रहमत का ये कलाम बहुत ही बड़े आशिक रसूल, बहुत ज़बान बयान के एतबार से बहुत बुलंद सतह पर शेर कहने वाले। ये आज़म चिश्ती साहब का कलाम कौन सा? मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे। ठीक है, आज़म चिश्ती साहब का। जी क्या कहेंगे आप फसीह भाई, ये बताइए। देखिए, एक होता है तलफ़ुज़ ठीक है, अदायगी ठीक नहीं है। अच्छा, अदायगी मसलन कौन से लफ्ज़? अच्छा, अभी याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात। एक दफ़ा ते खा गए बात पूरा नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, तलफ़ुज़ भी ठीक, अदायगी जो है ना तलफ़ुज़ के साथ साथ उसकी अदायगी भी जरूरी है, अदायगी भी ठीक होनी चाहिए। और ये मेरे लिहाज से एक से ज़ायद जगह पे ये सुर से आउट हुआ। अच्छा, मेरे बिल्कुल आप तो ज़्यादा उस्ताद हैं आपका, तो आप बेहतर समझते हैं, हम वो चीज़ नहीं समझ हम तो नहीं समझते और हम तो महव होते हैं, फिर पता चलता है अच्छा ये गलतियाँ हुई, हमें तो पता ही नहीं चलता। ये जो आपकी बात है ना, महव होते हैं, हम महव उसी में होते हैं जो जज्ब कर ले। किसी पढ़त में ऐसा हुस्न पैदा होना कि उस समात को जज्ब कर ले, ये बहुत बड़ा फ़न का इजहार होता है। बच्चे ने बहुत खूबसूरत पढ़ा ज़ुहैब ने, ठीक है, बल्कि इसने बाज़ सुरों में जब एंड पर जाकर बाज़ जगहें नहीं ली जो खूबसूरती से ली, वो इंसान के अपने अंदर होती है, उसके अपने गले में होती है। तो बहुत बासलाहियत है माशाल्लाह और बहुत उम्दा पढ़ा और रचाओ के साथ पढ़ा। ठीक है सुहेब अपना नंबर लीजिए, 34 है आपका नंबर और आप लोगों से वोट की रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़। जी मेरा नाम सुहेब अहमद है, मेरा नंबर 34 है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बहुत शुक्रिया। सुहेब भाई मुझे बताएं, आप इस्लामाबाद से ही आपका ताल्लुक़ है या आप किसी और शहर से आए हैं? जी मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से, तो इसका मतलब है आज ही आप ट्रैवल करके आए होंगे? जी बिल्कुल। मेरा भाई कितना वक्त लगा पहुंचने में इस्लामाबाद? 4 घंटे लगते हैं तकरीबन। 4 घंटे। और अभी आप यहाँ पे से मुकाबला के लिए आए थे, आप पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इफ्तार करके आप वापस चले जाएंगे रात में? जी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में, देखिए कंपटीशन तो ये है लेकिन आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल है। बिल्कुल पढ़ने के लिए सफर करना है भाई, अब्दुर्रहमान भाई आप तो फैसलाबाद से ही हैं? जी अब्दुर्रहमान आपसे बात सही, चले बहुत शुक्रिया जी। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे और सुहेब अहमद जो मुजफ्फराबाद से थे लेकिन इस्लामिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। अच्छा मुझे ये एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तमाम नातख़्वाह जो हमें सुन भी रहे हैं, ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं और जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बार बार फसी भाई, सभी भाई, इन सब का एक चीज़ पे ज़ोर होता है। अभी जैसे मैंने ही गलती नहीं, यानी हम आम सुनने वाले, तो किस तरह ये बुरा जाता है इमेज अगर आप गलत लफ्ज़ पढ़ते हैं, गलत लफ्ज़ बोलते हैं। देखिए जी, अब तलफ़ुज़ आपने सही अदा किया, उसकी अदायगी सही नहीं है, जिसकी अदायगी को क्या एक्सेंट कह लेंगे जो भी, वो अदायगी सही नहीं है तो फिर वो तो गलती काउंट होगी ना। ठीक है बिल्कुल। तो वो बच्चों को आपको लगता है कि जितना भी अभी बच्चे आ रहे हैं या बड़े जो भी पढ़ रहे हैं उन पे तलफ़ुज़ का एक तलफ़ुज़ की भी है, अदायगी भी है, कलाम का इंतखाब भी है, लहन भी है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देंगे, तरीके से इसको पढ़ेंगे और मश्क करेंगे, रियाज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक करने के लिए जिस तरफ फसी साहब ने निशानदेही की है बहुत अहम बात है जी। कोई भी लफ्ज़ अगर आप आखिर में अदा कर रहे हैं ना तो उसका साउंड पूरा जाना चाहिए, ये एक ऐप बन जाता है, क्रिस्प होना चाहिए। लफ्ज़ अगर चप गया ठीक है तो हुस्न ख़राब हो जाता है उसका, क्योंकि जो भी लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं, होता है ये बाज़ लफ्ज़ आखिर में अपना ऐलान बड़ी दुश्वारी से कर पाते हैं, खड़े लफ्ज़ होते हैं या सांस वहाँ जाकर मुकम्मल नहीं हो पा रहा होता, लेकिन उसका सही साउंड अदा करके ताकि उसका तलफ़ुज़ पूरे तौर पर अदा हो जाए, ये पढ़त की खूबसूरती। मैं सभी भाई ये भी पूछूंगा कि आप दोनों के कौन हैं वो, अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन वापस आके जवाब देंगे कि कौन आपके वो उस्ताद या रोल मॉडल जिनको आप देख के आपने सीखा, और ये बच्चे जो हैं वो उनको भी देखें, आपको भी देखें, सुने और तलफ़ुज़ अगर ठीक करना है तो बार बार कलाम सुना। लिरिक्स तो आजकल लिखे हुए सामने आ जाते हैं इंटरनेट पे। तो जनाब हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ, तो ये देखते रहिए रमज़ान का समा।
السلام علیکم جی، ویلکم بیک کہتے ہیں. رمضان کا سما آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی روزہ افطار ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں آج کا دن آپ کو خیریت سے گزرا ہے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو اور خاص طور پہ وطن عزیز کو ضرور یاد رکھیے گا. بنو سما کی آواز کا یہ خوبصورت سیگمنٹ ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے 2 کنٹیسٹنٹس آپ کے سامنے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے فصیح بھائی اور سبھی بھائی موجود ہیں. جی مدیحہ. جی بالکل، اور اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آپ لوگ کلام کا انتخاب کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آیا جو اس میں اشعار استعمال کیے گئے ہیں وہ نعت پاک کے زمرے میں ہی آتے ہیں یا نہیں. بہت ضروری، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ پڑھے ہیں کیا وہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہی کر رہے ہیں. تو اس پہ ہمارے جو ججز یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے. تو جی فصیح بھائی پہلے آپ سے جانیں گے. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کلام کا انتخاب کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کی بات وہ نعت میں ہو سکتی ہے، لیکن کسی شعر سے کوئی منفی بات نہیں جانی چاہیے. ظاہر ایسی بات جائے کہ کیونکہ نعت شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہے، اور محبت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے پوری انسانیت کے ساتھ محبت ہے. نعت بہت اچھی بات. تو ہمیں ہر شعر کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں مثبت بات جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، منفی بات. بہت اچھی بات آپ نے، کیونکہ بات ہی محبت کی ہے، پیغام ہی محبت کا. جی سبھی بھائی. اصل میں بنیادی بات ہے جب ہم کسی پر کوئی اشارہ کرتے ہیں نا، بنیادی طور پر تو ہمیں لوگوں کو خیر کی طرف لانا ہے. جی اگر آپ کسی کو تانا دیں گے کسی شعر میں جی کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جانا چاہیے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دعوت کا. بنیادی طور پر نعت بھی دعوت ہی کا کام ہے دین کی. صحیح، اس کو نرم ہونا چاہیے، لطیف ہونا چاہیے اور محبت سے پیش کیا جانا. بالکل صحیح. اور اسکرین پہ جو ہمارے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کا نمبر بھی چل رہا ہے، ووٹنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ووٹنگ کی وجہ سے ہی یہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ رہیں گے یا نکل جائیں گے. اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی. مجھے شیخ سعدی کی ایک بات میں نے پڑھی تو یاد آتی ہے کہ آنکھ ویسے تو ہر چیز دیکھتی ہے، لیکن اگر آنکھ کے اندر کو چلا جائے تو اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہے اندر. اسی طرح دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنا عیب انسان کو دکھائی نہیں دیتا. تو اس لیے دوسروں کے عیب ایک جنرل بات ہے، تلاش نہ کیجیے، اپنے اندر جو عیب ہے اس کو دیکھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور سبھی بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ لوگوں کا آپ لوگوں سے اجازت بھی لیتے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اور اب سبھی بھائی کی جانب ہم بڑھیں گے تاکہ نعت سے ہی اپنے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا اختتام کر سکیں. مر جانا یاقوت لال یمنی مان، مر جانا یاقوت نام، مر جانا یاقوت نام، لال یمنی مان، مر جانا یاقوت نام، لال یمنی مان. اللہ سے جذبات او ویسے ارنی مان، اللہ سے جذبات گم سن تھا درے شہر پہ، کہا کہ کسی نے گم سم تھا درے شہر پہ، کہا کہ کسی نے قسمت سے یہ موقع ملا، قسمت کے دھنی مان، اللہ سے جذبات مانگے گا تو جتنا
سے تو صدقہ سرکار حسینی حسنی ماں اللہ سے جذبات پھر عالم اسلام مصیبت میں گرا ہے پھر عالم اسلام مصیبت میں گرا ہے حیدر کا ساتو جذبہ خیبر شکنی ماں اللہ سے جذبات اس سے بڑی نعمت نہیں کونین میں کوئی اس سے بڑی نعمت نہیں کونین میں کوئی سرکار سے سرکار کی تو ہم وطنی